او لوگوں، یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے؟ جو اسلام ہمیں قرآن و حدیث سے ملا ہے وہ اسلام تو قبروں کے معاملے میں، مزاروں کے معاملے میں اتنا ٹائٹ ہے، اتنا سخت ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، مجھے اللہ کے نبی نے ایک مشن دیا تھا، ایک مشن پر بھیجا تھا، اور مشن کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے مجھ کو یہ مشن دیا تھا، ان لا تدع تمثالا الا طمستہ، کہ اے علی جب تمہیں راستے میں کوئی اسٹیچو ملے، کوئی مجسمہ ملے، کوئی مورت ملے تو تم اس کو گرا دینا، مٹا دینا، ختم کر دینا، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور اے علی اگر تمہیں کہیں اونچی قبر ملے تو اس کو نیچی کر دینا، برابر کر دینا۔ تقریباً 2 مہینہ پہلے جب میں سعودی عرب گیا، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے بالکل اس سے متصل، اس کے اپوزٹ، اس سے بالکل سامنے بقیع کا قبرستان ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں اللہ کے نبی اکثر جاتے تھے اور صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ بہت بڑا قبرستان ہے، اندر جاؤ تو لگتا ہے کہ دور تک بس قبر ہی قبر ہے۔ 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں اس میں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے رسولوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد دنیا میں سب سے نیک، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار لوگ میرے نبی کے صحابہ، ان سے زیادہ نیک، ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، انبیاء کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے اپنی انہی گنہگار آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالی سعودی عرب کی حکومت کی حفاظت کرے، 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، لیکن اللہ کی قسم کسی ایک صحابی کی قبر بھی پکی نہیں، ساری قبریں کچی ہیں، اور کسی بھی قبر پہ نام بھی نہیں لکھا ہے۔ آپ کو لوگ اندازے سے بتائیں گے یہ حضرت فاطمہ کی قبر ہے، یہ حضرت عثمان کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، اندازے سے لوگ بتائیں گے کسی ایک صحابی کا بھی کہیں پر نام نہیں لکھا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا طریقہ۔ میرے نبی نے نہ نام بھی لکھوایا قبروں پہ، نہ پکا کروایا قبروں کو، بلکہ آپ حضرت علی کو حکم دے رہے ہیں کہ اے علی جہاں بھی تم اونچی قبر پانا اس کو نیچی کر دیں۔ میرے نبی کو خطرہ تو ہو گیا تھا کہ میری امت کو گمراہ کرنے کے لیے قبروں کا استعمال کیا جائے گا، شیطان قبروں کے ذریعے میری امت کو شرک میں ڈالے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے آخری ٹائم میں، مرض الموت میں، جب آپ بستر پہ بے چینی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، بخاری کی روایت حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اتنے بے چین تھے، یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، اللہ کے نبی کبھی اپنی چادر کو اوڑھ لیتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے، کبھی اوڑھ لیتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے، بے چین تھے، مضطرب تھے، بے قرار تھے، لیکن اس عالم میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اے اللہ تیری لعنت نازل ہو، تیری پھٹکار برسے یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، اے اللہ انہوں نے تیرے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی۔ قبر پہ سجدہ کرنا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ان یجسس القبر، کہ قبر کو پکا بنایا جائے، قبر کو پختہ کیا جائے، وان یقعد علیہ، قبر کے اوپر کوئی مجاور بن کے بیٹھے اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے، وان یبنى علیہ، اور قبر کے اوپر عمارت بنوائی جائے، مقبرہ بنوایا جائے، اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، کون سا اسلام ہے جس کو آج ان مزاروں پہ، ان درگاہوں پہ ہم اسلام کو مان رہے؟ کون سا اسلام ہے؟ جو اسلام ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جو اسلام ہم نے حدیث میں پڑھا اور سیکھا اور جانا ہے، اس کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ عرس منایا جا رہا ہے، پورے انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، پوری دنیا سے اجمیر شریف کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔
ایک حاجی صاحب حج کرنے گئے، وہاں بیمار ہو گئے، تو اپنے گھر فون کر کے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ارے میں یہاں آیا ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، میرے نام سے ذرا اجمیر شریف میں ایک چادر بھیج دینا، شاید میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ کتنی بڑی بے توفیقی کی بات ہے۔ آدمی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے گھر گیا ہے، جہاں قدم قدم پہ وہ مقامات ہیں۔ زمزم پینے کے ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے، کعبے کا گلاب پکڑ کے دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ کے بیچ میں دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ قدم قدم پہ مقامات موجود ہیں، مگر بدنصیبی دیکھو مسلمان کو کیسا شرک کی دلدل میں کیسا لت پت کر دیا گیا، وہاں بھی اس کو اجمیر یاد آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی درگاہ کے لیے سفر کرنا، کسی مزار کے لیے سفر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ثواب کی نیت سے کسی مسجد کا بھی سفر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بیجاپور سے دلی کا سفر کریں، بیجاپور سے دلی کا سفر کریں اور مقصد یہ ہو کہ آپ جامع مسجد کی زیارت کریں اور جامع مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ ثواب کی نیت سے جامع مسجد کا سفر کرنے کے لیے دلی بھی جائیں گے تو یہ حرام ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، دنیا کے اندر صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے سفر کر کے جایا جا سکتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سی 3 مسجدیں؟ مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ کوئی چوتھی مسجد نہیں ہے، مزار تو چھوڑو، درگاہ تو چھوڑو، آستانے تو چھوڑو، کوئی چوتھی مسجد ہی نہیں ہے جہاں سفر کر کے جایا جائے۔ یہاں پورا بسیں جا رہی ہیں، پوری گاڑیاں جا رہی ہیں، کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب المناسک کی روایت ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے مسلمانوں تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے تم مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو، سنت نمازیں اور نفل نمازیں گھروں میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ قبرستان ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھر کے اندر نماز پڑھا کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور اے میری امت کے لوگوں، میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ تم عید نہ منانا۔ کیا مطلب؟ یعنی عید بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، تم میرے قبر پہ بار بار عرس کے لیے، خوشی منانے کے لیے، عید منانے کے لیے میری قبر پہ نہ آنا۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور اے میری امت کے لوگوں تم کہیں پر بھی رہنا تو میرے اوپر درود پڑھتے رہنا۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے میرے اوپر درود پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں صاحب ہمارا درود پہنچایا جا رہا ہے، لیکن یہاں ہم مجلس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں تو نبی ہمارے لیے آتے ہیں۔ یہاں آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ سرکار آ گئے۔ کبھی غور کرو اور سوچو کہ یہ عقیدہ اللہ کے نبی کی تعظیم میں بنایا گیا ہے یا اللہ کے نبی کی توہین کر رہا ہے؟ بھئی جو بڑا ہوتا ہے، جو احترام کے لائق ہوتا ہے، اس کے پاس جایا جاتا ہے۔ یہ ہماری نظر میں ہمارے نبی کا مقام ہے کہ ہم گنہگاروں کے پاس اللہ کے نبی چل کے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تب ہم درود پڑھتے ہیں۔ میرے نبی تو سکھا رہے ہیں کہیں پر بھی رہو درود پڑھو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ تو عرس کی کوئی حقیقت نہیں، قبر کو پکا بنانے کی کوئی حقیقت نہیں۔ قبر پہ مجاور جو لوگ ہیں، جن کے پیٹ کی دکانیں چل رہی ہیں، آپ اجمیر کے جو مجاور ہیں، جو گدہ نشین ہیں، ان کے بارے میں ان کا بایو ڈاٹا پتا کریں۔ کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، کھا رہے ہیں کمائی قبروں کی۔ جو مردوں کی کمائی کھائے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جا کے دیکھو ان درگاہوں اور ان مزاروں اور ان آستانوں پہ کیا نہیں ہو رہا ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں ہو رہی ہے۔ شراب بھی ہے،
ڈرگس بھی ہے، عیاشیاں بھی ہیں، بے پردگی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو ان درگاہوں پہ نہ ہو؟ وہاں موت یاد آئے گی؟ اللہ کی قسم، میں بقی کے قبرستان میں گیا، صحابہ کی قبریں دیکھی، وہ قبریں جو نبی کے طریقے پر بنائی گئی تھی، اللہ کی قسم وہاں جب گیا تو ایک احساس ہوا کہ ہاں موت کوئی چیز ہے۔ وہاں انسان جب جاتا ہے تو اسے موت یاد آتی ہے۔ اجمیر جا کے کسی کو موت نہیں یاد آتی، دکانیں چل رہی ہیں، کاروبار بنا ہوا ہے، بزنس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الجنائز کی روایت، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ مسجد میں نہیں آ سکتی عورت، کیوں؟ فتنہ ہے۔ مسجد میں آئے تو فتنہ، جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ عورتیں اگر مسجد میں جانا چاہے تو مت روکو، جس کو اجازت دی نبی نے جانے کی وہاں جائیں تو فتنہ، اور جہاں جانے پہ نبی نے لعنت کی ہے وہاں پوری فیملی لے کے جاؤ۔ گلبرگہ شریف تو بہت دور نہیں ہے نا آپ کے گھر سے، دیکھیے آپ جب عرس کا ٹائم ہوتا ہے کیسی ٹرینوں پہ فیملیز آ رہی ہیں، لڑکیاں آ رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، پوری فیملی۔ اللہ کے رسول لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ والمتخذین علیہا المساجد، اور قبروں کے اوپر مسجد بنانے والوں پر، قبر کے اوپر کوئی مسجد بنا لے اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ والسروج، اور قبروں کے اوپر چراغ جلانے والوں، قبروں کے اندر چراغ جلانے والوں، لائٹنگ کرنے والوں، اس کو چمکانے دمکانے والوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ اللہ کے نبی نے قبرستان جانے کو حکم دیا ہے، کہا کہ جاؤ قبرستان، اس لیے جاؤ تاکہ موت یاد آئے۔ میرے بھائیوں، ان پکی قبروں پہ، ان مقبروں میں جانے سے کبھی موت یاد نہیں۔ اور آگے بڑھی، رجب کا مہینہ آ گیا، رجب کی 22 تاریخ آ گئی، امام جعفر صادق کے نام کے کوڑے بنائے جا رہے ہیں، بازار سے کوڑے خرید کے لائے، اس میں مٹھائیاں بھری، اس میں لڈواں رکھے اور اس کو بانٹا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ بولے اسی دن امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے، اور ایک کہانی پڑھی جاتی ہے، ایک داستان بیان کی جاتی ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو بڑا پریشان تھا، اس کی بیوی کسی محل میں جھاڑو واڑو دیا کرتی تھی، بہت پریشان تھا۔ ایک دن وہ راستے سے جا رہا تھا تو امام جعفر صادق کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے پوچھا کیوں اتنا پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، بہت پریشان رہتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق کون ہے معلوم آپ کو؟ کوئی جانتا ہے کون ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے، حضرت حسین کے بیٹے کا نام تھا زین العابدین علی ابن حسین، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد باقر، ان کے بیٹے کا نام تھا جعفر صادق۔ یہ حضرت حسین کے پر پوتے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ داستان بیان کی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق نے اس لکڑہارے سے کہا کہ دیکھو رجب کا مہینہ آنے والا ہے، 22 رجب کو بازار سے نئے کوڑے خریدنا اور اس میں مٹھائیاں رکھ دینا، اور میرے نام سے اللہ سے دعا کرنا، میرا وسیلہ لگا کے، اور وہ مٹھائیاں بانٹ دینا، تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ جب تحقیق کی گئی، جب پتہ لگایا گیا تو پتہ لگا کہ امام جعفر صادق کی پیدائش تو رمضان کی 8 تاریخ کو، اور یہ داستان بالکل فرضی ہے۔ نبی کے خاندان کا کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو؟ جب نبی نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی اجازت نہیں دی تو نبی کے خاندان کو کوئی آدمی ایسی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور امام جعفر صادق کی پیدائش رمضان کی 8 تاریخ کو ہوئی ہے، 22 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت معاویہ کا نام سنا ہے، جانتے ہیں؟ یہ ایک فرقہ پیدا ہوا، روافض کا فرقہ، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور خاص طور سے حضرت معاویہ سے بہت بغض رکھتا ہے۔ اس فرقے نے اس بدعت کو جنم دیا، اور پھر یہ بدعت ہمارے سنی بھائیوں نے بھی آ گئی۔
اللہ رحم کرے. رجب کے مہینے میں کوڑے کی بدعت چل رہی ہے. اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا, شعبان کا مہینہ آیا, معاف کیجیے. شعبان میں 15 تاریخ کو شب برات منا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ حلوے بنائے جا رہے ہیں, قبرستان پہ اگربتیاں سلگائی جا رہی ہیں, قبروں کی زیارت ہو رہی. پوچھا یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کہا آج بڑی برکت والی رات ہے. پوچھا دلیل کیا ہے؟ بولے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے اور یہ رات یہی شب برات ہے. مولوی صاحب تقریر کرتے کہ یہ شب برات ہے, یہ برکت والی رات. اللہ کے بندو, اگر قرآن جس رات میں اترا ہے وہ رات شب برات کی رات ہے, تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن تو رمضان کے مہینے میں اترا ہے, یہ قرآن تو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے. اگر یہ شب برات شعبان کے مہینے میں ہے تو پھر قرآن رمضان میں کیسے اترا ہے؟ اور پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہ قرآن تو لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے. اب دیکھیے لیلۃ القدر میں قرآن اترا, لیلۃ القدر میں تو لوگ نہیں جاگیں گے, لوگ عبادت نہیں کریں گے, لیکن اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں شب برات میں بڑی عبادت ہو رہی ہے. ہماری بہت ساری مائیں بہنیں 100 رکعت نمازیں پڑھ رہی ہیں, 15 شعبان کا روزہ بھی رکھا جا رہا ہے, جبکہ یہ تمام چیزیں نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ حدیث سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے. اور آگے بڑھیے, رمضان کا مہینہ آ گیا. اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا, سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, مگر روزہ رکھنے میں بھی بدعات دیکھی. روزہ رکھنے والا سحری کھانے کے ٹائم نیت کر رہا ہے نویت بصوم غد للہ تعالی من فرض رمضان ھذا, میں نیت کرتا ہوں کہ کل میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھوں گا. روزہ آج رکھ رہا ہے, نیت کل کی کر رہا ہے. روزہ آج رکھ رہا ہے اور کیا نیت کر رہا ہے؟ کل کے روزے کی نیت کرتا ہے. نہ نبی نے نیت کی, نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. یہ نیت کے الفاظ مکمل طریقے سے انڈیا میں بنائے گئے, میڈ ان انڈیا ہے, انڈیا کے اندر ان کو بنایا گیا. یہ ہمارے یہاں بنایا گیا اور ان کو پمفلٹ میں بانٹا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے. روزے کی شروعات ہی بدعت سے ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی سے رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی. یعنی سحری کا ٹائم جب ہو جائے اس کے تھوڑی دیر پہلے سحری کر لے آدمی. یہاں رات میں 2 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں اور افطار میں 5 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں. تراویح کی نماز نبی اکرم نے 11 رکعت پڑھی. چلو 11 اور 20 کا جھگڑا چھوڑ دو, چلو 20 اور 11 کا مسئلہ ایک طرف رکھ دو, لیکن نبی نے کیسی تراویح پڑھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن. اللہ کے نبی جب تراویح کی نماز پڑھتے تھے, اتنی خوبصورت نماز اور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ مت پوچھو. یہاں 3 دن کی تراویح ہو رہی ہے, پتہ نہیں بیجاپور میں کہیں ہوتی ہے کہ نہیں, ہمارے بنارس میں اور بمبئی وغیرہ میں بہت ساری مسجدوں میں ہوتی ہے. 3 دن کی تراویح اور امام صاحب راجدھانی کی اسپیڈ میں قرآن پڑھ رہے ہیں, پیچھے والوں کو یا لمون تالمون کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا. قرآن کا مذاق. پھر شوال کا مہینہ آ گیا. شوال کے مہینے میں سماج کے اندر آج سے 1400 سال پہلے ایک عقیدہ تھا. شوال کے مہینے میں کوئی جلدی شادی نہیں کرتا تھا. شوال کے مہینے کو منحوس مانا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے, لیکن اتفاق دیکھو تزوجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال, میری شادی جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی تو شوال ہی کے مہینے میں ہوئی. وادخلت علیہ فی شوال, اور شادی کے بعد جب میری رخصتی ہوئی تو وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. اور حضرت عائشہ کے خاندان میں ان کے گھر میں جب کسی بھی لڑکی کی شادی ہوتی تھی
تو حضرت عائشہ اس عقیدے کی تردید کرنے کے لیے خاص طور سے شوال ہی کے مہینے میں شادی کرواتی تھی اور کہتی تھی کہ دیکھو اگر شوال کا مہینہ منحوس ہوتا، اگر شوال کا مہینہ خراب ہوتا تو میری شادی اللہ کے نبی کے ساتھ نہ ہوتی۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، میری شادی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی، اور اللہ کے نبی بھی اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیوں کی بدعت، وہم، بدشگونی، ان تمام چیزوں کی تردید کر رہی ہیں حضرت عائشہ کہ شوال کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، اے اللہ کے نبی کیا دنیا میں منحوسیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی چیز منحوس بھی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ ان کا نشؤم، اگر دنیا میں منحوس کوئی چیز ہوتی تو 3 چیزیں منحوس ہوتی، اگر